السلام علیکم۔ نئے عیسوی سال کے پہلے خبرنامے صحت کی خبریں کا نام آپ کی آرا کی روشنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب روز ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ صحت کی خبریں اور تبصرے مزید بہتر انداز میں آپ دیکھ اور سن سکیں گے۔ اس تبدیلی پر کمنٹ سیکشن میں آپ کی قیمتی رائے صحت کے رنگ لائف کے سنگ کے سفر کو مزید خوب سے خوب تر بنانے میں یقیناً رہنمائی کا باعث ہوگی۔ اب آپ ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان علیل ہو گئے۔ پاکستان میں ممکنہ ادویہ بحران کا خطرہ ٹل گیا۔ پنجاب میں 2 سال سے پولیو کا کوئی کیس رجسٹرڈ نہیں ہوا۔ محکمہ صحت سندھ کی غفلت، ملازم تنخواہوں سے محروم۔ صوبائی نرسنگ ڈائریکٹوریٹ تاریکی میں ڈوب گیا۔ سازش یا مجرمانہ غفلت، نیوز کی تفصیلات میں خصوصی تبصرہ۔ پاکستان نرسنگ کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا طلب کردہ اجلاس جعلی ہے، کونسل کی صدر نے تردید کر دی۔ قانون کے ساتھ کھلواڑ کے حقائق کے بارے میں تفصیلات خصوصی تبصرے میں۔ ڈائریکٹر جنرل نرسنگ پنجاب تسنیم کوثر 4 دسمبر آج بدھ کو مدت ملازمت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گی۔ وزیر صحت سندھ نے دوبارہ ہیلتھ رسک الاؤنس کو کورونا الاؤنس قرار دے دیا۔ تفصیلات میں تبصرہ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے کووڈ کی 2 نئی اقسام کے پھیلاؤ پر اپنی تشویش اور تحفظات کا اظہار کر دیا۔ محمد علی جناح یونیورسٹی کینسر کے علاج کے لیے پر امید۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ سیاسی سرگرمیاں بند اور ان کی منسوخی سے عہدیداروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دواؤں کے خام مال کی درآمد پر پیشگی منظوری کی شرط ختم کر دی اور مئی اور جولائی 2022 کے پیشگی منظوری والے سرکلر بھی واپس لے کر وفاقی وزارت صحت کو خط لکھ دیا ہے۔ یوں ادویہ، آلات، سرجری اور میڈیکل ڈیوائسز کے بحران کا معاملہ فی الحال ٹل گیا ہے۔ حفاظتی ٹیکہ جات ای پی آئی پنجاب کے مطابق صوبے بھر میں 2 سال سے پولیو کا کوئی نیا کیس رجسٹرڈ نہیں ہوا ہے اور 2022 میں مثبت ماحولیاتی نمونوں کی شرح میں 101% کمی واقع ہوئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے متعلقہ حکام کی غفلت کے باعث سندھ نرسنگ ڈائریکٹوریٹ کالا پل کراچی کی عمارت بجلی کے بلز کی عدم ادائیگی کے باعث تاریکی میں ڈوب گیا، جبکہ ڈائریکٹوریٹ اور نرسز ایگزامینیشن بورڈ کے افسران کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ان کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ پاکستان نرسنگ کونسل کی خلاف قانون معطل رجسٹرار فوزیہ مشتاق نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا، جس کی کونسل کے صدر کی جانب سے تردید کر دی گئی ہے۔ وزیر صحت سندھ و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیچو نے دوبارہ ہیلتھ رسک الاؤنس کو کورونا الاؤنس قرار دے دیا۔ ان تینوں خبروں پر آپ لائیو ڈیجیٹل نیوز کے ایڈیٹر سراج الدین امجدی کے ویوز ملاحظہ فرمائیں۔ جی، آپ نے آج کے خبرنامے ہیلتھ نیوز کے حوالے سے جو مجھ سے 3 تبصروں یعنی ویوز کے لیے کہا ہے، تو سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ وزیر صحت سندھ و بہبود آبادی محترمہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو نے گزشتہ روز اپنی ایک پریس کانفرنس میں دوبارہ ہیلتھ رسک الاؤنس کو کورونا الاؤنس قرار دینے کی ناتمام کوشش کی ہے، اور یوں انہوں نے گرینڈ ہیلتھ الائنس سے مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ سید ناصر حسین شاہ سے ہونے والے مذاکرات کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ محکمہ خزانہ سندھ کو دیگر صوبوں سے پیرامیڈیکل ہیلتھ ورکرز اور دیگر کی جو مسابقتی تحریری رپورٹس طلب کی گئی تھی، وہ رپورٹس بھی آ چکی ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق سندھ کے مقابلے میں ان کے الاؤنس اور ان کی بیسک تنخواہیں کہیں زیادہ ہیں، لہٰذا اب جلد یا بدیر جب صوبائی حکومت کو انتخابات میں جانا ہے، وہ محکمہ صحت کے ان ملازمین سے جو کورونا کی عالمی وبا میں ان کے فرنٹ لائن کے ہیرو تھے، ان کے معاشی نقصان کے کسی بھی اقدام سے گریز کرنا چاہیے، اور میں یہ کہوں گا کہ حکومتی اپنے شاہانہ اخراجات اور فوج ظفر موج پر مبنی کابینہ کو مختصر کر کے محکمہ صحت کے ان ملازمین کے جائز معاشی مسائل کو فی الفور حل کرے۔
اسی طرح سے پی این سی کی معطل رجسٹرار فوزیہ مشتاق، جو بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کی محکمہ صحت کی خلاف قانون ملازم ہی نہیں ہے، بلکہ وہ منتخب ایوان کی قائمہ کمیٹی برائے صحت سمیت ایف آئی اے جیسے قانونی اور آئینی ادارے کو اپنے اوپر عائد سنگین الزامات کے قانونی جوابات دینے میں تاحال ناکام رہی ہیں۔ لہٰذا مزید وقت ضائع کیے بغیر ان کی لاقانونیت کے خلاف قانونی کارروائی نہ صرف فوزیہ مشتاق کے خلاف بلکہ ان عناصر کے خلاف بھی قانونی کارروائی از حد ضروری ہے جو مبینہ طور پر پی این سی کی ملازمت کے دوران سنگین قانونی خلاف ورزیوں میں فوزیہ مشتاق کے ساتھی رہے ہیں، جن میں آصف خٹک، جمشید خٹک، یاسمین آزاد و دیگر کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کی سہولت کاری کرنے والی اس نرسنگ مافیا کے خلاف بھی کارروائی از حد ضروری ہے جو کہ سرکاری ملازمین کو اپنے مقاصد کے لیے بھاری رشوت کے عوض استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ سندھ نرسنگ ڈائریکٹوریٹ کا جو حال آپ نے خبروں میں بتایا ہے، یہ تمام کھیل اس مافیا کا ہے جنہیں نہ صرف محکمہ صحت نے خلاف قانون ترقی دی اور ان کے خلاف ہونے والی تحقیقات پر بھی کسی کارروائی کے بجائے ایک بڑے میل نرسنگ اسکول کی انہیں پرنسپل لگا کر پردے میں ان کی خدمات کا بالواسطہ طور پر اعتراف کرتے ہوئے انہیں کھلی چٹ دے کر ریاست نے از خود اپنی رٹ پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ یہ عمل نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے ساتھ کھلواڑ کے علاوہ جمہوری ریاست کے بجائے جنگل کی بادشاہی کی عکاسی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے کووڈ کی 2 نئی اقسام کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے تمام ہوائی اڈوں، سمندری اور زمینی داخلی سرحدوں پر کووڈ کے ٹیسٹ کو لازمی اور سخت حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے علاوہ تاحال کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں سے فوری ویکسین لگانے کی اپیل کر دی ہے اور کہا ہے کہ کووڈ-19 کی 2 نئی اقسام گریفن، اومیکرون ایکس بی بی اور BF7 چین، بھارت، بنگلہ دیش، جاپان، امریکہ، آسٹریلیا اور ڈنمارک میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پنجاب کی نرسنگ ڈائریکٹر جنرل تسنیم کوثر آج بدھ 4 جنوری کو ریٹائر ہو رہی ہیں۔ واضح رہے کہ مذکورہ افسر دوران ملازمت سنگین مالی بدعنوانیوں سمیت PENC کے جھرلو انتخابات میں شدید لاقانونیت سمیت نجی نرسنگ اسکولوں کو رشوت کے عوض خلاف قانون الحاق دلوانے جیسے الزامات میں ملوث ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے واجبات کی قومی خزانے سے ادائیگی سے قبل محکمہ صحت پنجاب مالی بے قاعدگیوں پر کوئی قانونی کارروائی کرے گا یا مٹی پاؤ پالیسی کے مطابق کلین چٹ دے دے گا۔ محمد علی جناح یونیورسٹی شعبہ بائیو سائنس کے زیر اہتمام 2 روزہ تیسری بین الاقوامی اپلائیڈ بائیو سائنس کانفرنس میں کینسر سمیت دیگر موذی مہلک امراض کے علاج کی امید ظاہر کی گئی۔ ڈاکٹر زبیر احمد شیخ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا آج ایک مشترکہ ضابطے اور تعاون پر قائم ہو رہی ہے۔ کانفرنس سے ڈاکٹر جوہر علی، ڈاکٹر زہرا حسن، ڈاکٹر درخشاں جے حلیم، ڈاکٹر مشتاق حسین، ڈاکٹر کامران عظیم کے علاوہ بیرون ممالک سے طبی ماہرین نے ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس میں شرکت کی۔ آج کی خبروں کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خبریں پسند آئیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ خدا حافظ۔